السلام علیکم ممبرس، حافظ نصیر خالد لندن گولڈ نیوز سے۔ آج مرخہ 29 اکتوبر 2024 اور منگل کا دن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے آج تقریباً 2739.70 یعنی تقریباً 2740 کا لو لگایا ہے اور 40 کا، ٹھیک ہے، اور کچھ 57.69 یعنی تقریباً 58 کا ہائی لگایا ہے، جو کہ ایور ہائی ہے، اسی کو تقریباً ریٹیسٹ کیا ہے، اس کو بریک نہیں کیا، ریٹیسٹ کیا ہے جسٹ ایشیا ٹائم کے اندر۔ مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی تو جو ہے نا مارکیٹ کو یہاں تک آنا بنتا تھا، لیکن یہاں تک صرف آنا ہی نہیں بنتا۔ ہم ویکلی کلوزنگ کو اگر سامنے رکھیں تو مارکیٹ نے اوپر کر کے کلوزنگ دی تھی 46 پہ، اور ویک کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کا اوپر جانا بنتا تھا، اور یہ آئی بھی ہے۔ کل چونکہ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی نیوز تھی، جاپان کے اندر گورنمنٹ کی چینجنگ آئی ہے، جو حکمران پارٹی ہے وہاں کی، وہ ہار گئی ہے الیکشن، کمزور پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے صاف ظاہر نئی گورنمنٹ بنے گی تو اس کی معاشی پالیسی کچھ اور ہوں گی، تو اس کی وجہ سے۔ اور لیکن اگر ہم دیکھیں جاپان کی مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ کل بہتری کی طرف رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے عوام سیٹسفائی نہیں تھے، جس کی وجہ سے چینجنگ لے کر آئے ہیں عوام، اور ایک ایسی یعنی کہ امید کی جا سکتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ آنے کی کہ جو عوام کی بہتری کے لیے یعنی کہ معیشت کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ تو اس لیے کل اسٹاک مارکیٹ جاپان کی کافی اوپر رہی ہے، اور جاپنی ین بھی اس کی وجہ سے پھر جاپنی ین ویک ہوا ہے کل، ٹھیک ہے۔ جب اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو جو ین ہوا کرتا ہے یعنی کہ جو ان کی ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ویک ہوتی ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو جاپان کی مارکیٹ ہے وہ 200 پوائنٹ ابھی بھی پلس ہے، دیکھ سکتے ہیں نکی جاپان کی یہ مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، نکی، تو یہ آج بھی پلس ہے اپنی بیس لائن سے۔ کل بھی یہ تقریباً 700-800 پوائنٹ اوپر آ کر کلوز ہوئی ہے۔ تو آج اگر ہم ین کے بارے میں دیکھیں تھوڑا سا، تو ین کو اگر ہم دیکھیں تو چونکہ اسٹاک مارکیٹ میں اتنا امپیکٹ نہیں پڑا آج، تو ین جو ہے نا جو کل کا جو بیس پوائنٹ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہے، لیکن ین ویسے مضبوط ہے۔ اگر ہم ین کو پراپر صرف آج کے سینیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ین کی صورتحال ہے وہ یہ ہے، جاپنی ین یو ایس ڈی کے مقابلے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ جب دیکھیں گے، دیکھیں جاپنی ین کے بار کتنے زیادہ اوپر جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یو ایس ڈی کم ہے۔ جب ین مضبوط ہوا کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر گولڈ بھی اس کے حساب سے مضبوط ہوتا ہے، چونکہ ین بھی اور گولڈ بھی یہ دونوں کے دونوں ڈالر کے اگینسٹ چلا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں یو ایس ڈی کو، یو ایس ڈی ڈیفینیٹلی ویک ہوا ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کو ادھر بھی دکھایا ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے تھوڑا سا ہم M15 کے اندر دیکھ لیتے ہیں چارٹ میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آج کے دن جو ڈالر ہے وہ تقریباً ڈاؤن کی طرف رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ڈاؤن کی طرف رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جو گولڈ ہے، گولڈ کے اوپر بائنگ پریشر آیا، جو کہ ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، اور مارکیٹ یو ایس سیشن کے اندر ٹوٹل مارکیٹ نے جو ہے ٹوٹل موومنٹ جو ہے 39 کے ابو ہی رکھی ہے، اور ابو ہی کلوزنگ دی ہے۔ یہ ہمارا مین سینٹیمنٹل ہوا کرتا ہے 39 سے 43 میں۔ ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں کہ مارکیٹ سینٹیمنٹل ایریاز کو فالو کرتی ہے۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 57.91 یا 58 کے قریب جا کر بھی مارکیٹ واپس ریٹریسمنٹ دیتا ہے 49 کی طرف آئی، ٹھیک ہے، صبح، یعنی کہ مارکیٹ 2 سینٹیمنٹل ایریاز کے درمیان چلی، اور جو ہے نا 1 سینٹیمیٹر ایریا سے بائنگ ہوئی، اور دوسرے سینٹیمیٹر ایریا کو جا کر ٹکرائی، اور وہاں سے ریٹریسمنٹ دی، جو سیل کے طور پر ہماری ہوئی صبح کے ٹائم میں، ایشیا ٹائم میں۔ تو یہ جو ہمارے سینٹیمنٹل ایریاز ہیں بیسیکلی یہ بہت اہم ترین چیز ہوتی ہیں۔ اب یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دی ہیں کہ مارکیٹ کیا مارکیٹ کے یعنی کہ کیا فنڈامنٹل۔ اب مارکیٹ کھڑی ہے ایور ہائی پہ، اس کی ریٹریسمنٹ بنتی ہے، جو کس نے لی ہے، پہلے بھی لی ہے اور دوبارہ بھی لے سکتی ہے۔ منتھ اینڈ ہے، 29 اکتوبر ہے، منتھ کے اینڈ پہ ایک اہم ڈیٹا جی ڈی پی بھی آیا کرتا ہے، جو کہ آج تو نہیں ہے، روسٹر کے اندر کل ہے،